السلام علیکم۔ ہمارے پریکٹیکل انگلش کورس کی 7ویں کلاس میں خوش آمدید۔ اس کلاس میں ہم اجزائے کلام یا پارٹ آف سپیچ کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک جملے میں جتنے الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ تعریف مقرر ہے اور یہ تقسیم 8 حصوں پر مشتمل ہے۔ ان کو اجزائے کلام یا پارٹ آف سپیچ کہتے ہیں۔ ان حصوں کے نام اور مختصر تعریف کچھ اس طرح ہے۔ کسی شخص، جگہ، چیز، صفت یا کام کے نام کو اسم یا ناؤن کہتے ہیں، جیسے قاسم، اقبال، کراچی، لاہور وغیرہ۔ وہ لفظ جو اسم کی جگہ استعمال کیا جائے اسے پروناؤن کہتے ہیں۔ مثلاً اقبال لاہور گیا اور اب وہ واپس آ گیا ہے۔ اس میں اقبال کی جگہ وہ استعمال کیا گیا ہے جو کہ ایک پروناؤن ہے۔ پروناؤن کی 3 حالتیں ہیں۔ سبجیکٹو پروناؤن جیسے آئی، وی، یو، ہی، شی، اٹ اور دے۔ آبجیکٹو پروناؤن میں می، اس، یو، ہم، ہر، اٹ اور دیم۔ تیسرا اور آخری پوزیسو پروناؤن، اس میں می، مائن، آور، آورز، یور، یورز، ہز، ہر، دیئر، ہرز، اٹس اینڈ دیئرز۔ وہ لفظ جو ناؤن یا پروناؤن کی تعریف کرے اسے ایڈجیکٹو کہتے ہیں۔ ایڈجیکٹو کی 3 ڈگریز ہوتی ہیں، جیسے اچھا، بہت اچھا، سب سے اچھا، یعنی گڈ، بیٹر، بیسٹ۔ اچھا، بہتر، بہترین۔ اس کی مثال اسکرین پر ہے۔ ٹیپو سلطان بہادر تھا، وہ نڈر بھی تھا۔ وہ الفاظ جن سے کسی کام کا ہونا یا کسی چیز کا موجود ہونا پایا جائے فعل یا ورب کہلاتے ہیں، جیسے میں کل یہاں تھا۔ وہ الفاظ جو ورب کی تعریف کریں ایڈورب کہلاتے ہیں۔ مثلاً فرید خوب گاتا ہے۔ عموماً ایڈجیکٹو کے بعد ایل وائی لگانے سے ایڈورب بن جاتا ہے، جیسے سلو سے سلولی۔ پریپوزیشن وہ الفاظ ہیں جو الفاظ میں ربط یا تعلق پیدا کرتے ہیں۔ مثلاً کتاب میز پر ہے۔ یہ الفاظ ٹو، انڈر، ڈاؤن، اوور، آن، ان، انٹو، آف، فار، اپ، بیہائنڈ، انسائڈ وغیرہ شامل ہیں۔ جو لفظ فقرے کے 2 جزوں کو ملائیں جن میں ایک بات کو ایک دفعہ ظاہر کیا گیا ہو، کنجنکشن کہلاتے ہیں۔ مثلاً احمد نے پانی پیا مگر میں نے نہیں پیا۔ یہ الفاظ دین، دیٹ، اینڈ، آلداؤ، آئدر، نائدر، نار وغیرہ شامل ہیں۔ ایسے الفاظ جو خوشی، غم اور حیرت جیسے جذبات کے اظہار میں استعمال ہوتے ہیں ان کو انٹرجیکشن کہتے ہیں۔ یہ انسانی جذبات اور احساسات بتاتے ہیں جو بے ساختہ منہ سے نکلیں، جیسے واہ۔ ان کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں ہرا، او، آہا، براؤ وغیرہ۔ اگر آپ کے کوئی سوالات یا مزید مدد کی ضرورت ہے تو کمنٹ باکس میں شیئر کریں۔ شکریہ۔